الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ معزز ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ آپ کے سامنے آج اپنی عجائب القرآن سیریز سے ایک اور تعجب خیز واقعہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ وہ تعجب خیز واقعہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ تعجب خیز واقعہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم مسیح اللہ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اس سے قبل کہ میں آج کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں، میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو شیئر کیجئے اور اس چینل کو لائک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام انفارمیٹیو معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ناظرین کرام، ایک اور آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑی محنت کے ساتھ تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے یہ واقعات، یہ بیانات لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز کو شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھا کیجئے تاکہ جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے، اس میں ہم حاصل ہو سکیں اور آپ تک قرآن کے جو عجائبات ہیں وہ آپ تک پورے پہنچ سکے۔ تو لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری تمام ویڈیوز کو پورا آخر تک دیکھا کیجیے۔ آئیے آج کا واقعہ، جس کا عنوان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر کس طرح اٹھایا، یہ آج کا عنوان ہے۔ آئیے آج کا پروگرام باقاعدہ طور پر ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا عنوان اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر کس طرح اٹھایا، یہ قرآن کا تعجب خیز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جی ہاں ناظرین کرام، قوم بنی اسرائیل، اس وقت قوم بنی اسرائیل جو یہودی کہلاتے ہیں، یہودیوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودی یہ بات جانتے تھے اور توریت میں یہ پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ یہودی آپ کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کر رہے، اور یہاں تک کہ محسوس کیا کہ یہودی آپ کے دشمن ہیں اور آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والا کون ہے۔ تو ناظرین کرام، جب لوگوں نے یہ بات، یہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا تو سوائے چند لوگوں کے، جی ہاں، تواریخ کی کتب میں آتا ہے کہ 12 یا 19 لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جواب میں یہ کہا کہ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، اور ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، تو آپ یہ اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم اطاعت گزار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار ہیں۔ اور جب میں غفیر جو یہودی تھے ان لوگوں نے آپ کا انکار کر دیا، اور جب یہودیوں نے اس بات کو جان لیا اور اس بات پر اٹل انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے، تو آپ نے ایک یہودی کو اس کام پر آمادہ کیا، اور اس یہودی کا نام ہے تطیانوس یا تتیانوس
تینوں طریقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کو آمادہ کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر پر جا کر ان کو معاذ اللہ قتل کر دے۔ تو اس بات پر اس کو آمادہ کر کے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر پر اس یہودی کو بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بدلی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجتے ہیں، اور آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، اٹھانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بدلی کے ساتھ، بدلی کی صورت میں، بدلی کے اندر آسمان کی طرف جب لے جایا جاتا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام آپ کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں، اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے میری ماں، اے میری والدہ محترمہ، اب میری اور آپ کی ملاقات بروز قیامت ہوگی۔ جی ہاں، اب دنیا میں ہم نہیں ملیں گے، اب آسمان قیامت کے دن جب وہ روز ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی محشر بپا کرے گا، اس روز میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی بدلی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آسمان پر پہنچا دیتے ہیں۔ پیچھے جس شخص کو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے لیے آمادہ کیا تھا، جب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین بندوں کے خلاف جو لوگ سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہی کے سازشوں کو ان کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اور ہوتا کچھ اس طرح ہے ناظرین کرام کہ جب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تطیانوس جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اور اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اور ان لوگوں نے جب مکر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مکر ان کے منہ پر مار دیا، اور بہترین تدبیر کے ساتھ ان کا مکر ان کے منہ پر مار دیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین تدابیر کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور جب ہم نے کہا عیسیٰ سے کہ عیسیٰ ہم آپ کو آسمان، آپ کی عمر کو پورا تمام کریں گے، مکمل کریں گے، آپ کو اپنی عمر تک پہنچائیں گے، اور ہم آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیں گے، اور قیامت تک جو آپ کے مطیع ہوں گے، جو آپ کے پیروکار ہوں گے، ان لوگوں پر جو آپ کے ساتھ، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا ہوگا، ان پر غلبہ دیں گے، اور ہم قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں اس واقعے کی منظر کشی اس طرح فرمائی ہے۔ اب ناظرین کرام، وہ شخص تطیانوس جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، بہت دیر ہو جاتی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر سے باہر نہیں آتا۔ تو جب یہودی دیکھتے ہیں کہ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر سے باہر نہیں آتا، بہت دیر ہو جاتی ہے، تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سازشوں کو ان کے منہ پر مارا، اور کس طرح مارا کہ وہ شخص جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی جو شکل تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت کے مطابق تبدیل کر دی۔ اب جب یہودی اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں کہ ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم شکل آدمی وہاں کھڑا ہے، ان کو تو نہیں پتا کہ کون ہے، تو لہٰذا یہودی اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ شخص جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کی غرض سے داخل ہوا تھا، جس کا نام تطیانوس تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کے مطابق تبدیل کر دیا تھا،
تو وہ ان کو شبہات و مشابہات میں پڑے اور انہوں نے اسی شخص کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد وہ لے کر آئے اور اس کو سلیب میں چڑھا دیا۔ تو جب اس کے گھر والے جب اس کی لاش پر پہنچے اور جب اس کی لاش کا معائنہ کیا تو سوائے اس کے چہرے کے تمام اس کا جو بدن تھا ہو بہو اس کی وہ قطیانوس کا بدن تھا۔ تو انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے کہ جن کو تم نے قتل کیا، تو پھر ہمارا آدمی کہاں ہے، یعنی قطیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ قطیانوس ہے تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ تو اب یہودی ششدر رہ جاتے ہیں کہ بات تو سچ ہے کہ ایک شخص ہے، دوسرا شخص کہاں ہے؟ تو ان کا آپس میں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے اور بات جنگ تک آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے تک آ جاتی ہے اور ایک دوسرے کو قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین کرام، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش کو ان کے اوپر مارا اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا تو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت 33 برس تھی، لیکن علامہ زرقانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا آپ کی عمر 120 برس تھی۔ اور کچھ عرصے بعد علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی اس قول سے رجوع کیا، یعنی کہ اس بات پر کہ جو علامہ زرقانی تھی، معلوم ہوا کہ آپ کی عمر اس وقت 120 برس کی تھی۔ تو یہ پورا کا پورا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نصرانیوں کا رد فرماتے ہوئے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد ان کو سلیب پہ چڑھا دیا، تو قرآن مجید نے اسی بات کو آیت نمبر 157 اور 158 میں اس کا رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ یقیناً رفعہ اللہ الیہ، کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو سلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب جو شخص اس بات پر یقین رکھیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے یا آپ سولی پر چڑھائے گئے، تو چونکہ قرآن اس کا رد فرما رہا ہے، اس بات پر یقین کرنے والا کفر پر ہے، کافر ہوا۔ تو لہٰذا نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب پر چڑھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی کو ان کی مکار سازشوں سے بچا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف فرما ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں کہ جن کے دستے مبارک سے دجال قتل کیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی قتل کریں گے، اور آپ دجال کو قتل کرنے کے بعد اس کا خاتمہ کرنے کے بعد 7 برس تک آپ جو ہے وہ حیات رہیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کی وفات ہوگی اور آپ کو عین گنبد خضرا کے نیچے آپ کو دفن کیا جائے گا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھایا، اور جب قیامت کا وقت قریب ہوگا اور دجال فتنہ جب جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آ کر اس طرح دجال کا خاتمہ کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور سلیب کو بھی توڑ دیں گے، اور آپ 7 برس کے بعد آپ وفات پائیں گے، اور گنبد خضرا کے عین نیچے آپ کو جو ہے آپ کو دفن کیا جائے گا۔ اور حضرت ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھا لینے کے بعد آپ 6 برس تک جو ہے وہ زندہ رہیں، اس کے بعد آپ جو ہے وفات پا گئیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا تعجب خیز واقعہ کہ جو ہم قرآن پاک سے اپنی عجائب قرآن سیریز سے لے کر آئے تھے آپ کے لیے۔ امید ہے آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا اور آپ کا جو یقین ہے وہ آپ کا کامل ہوا ہوگا، اور وہ جو باطل عقائد اور باطل خبریں جو گھومتی رہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھایا گیا، آپ کو قتل کیا، تو قتل ایسا نہیں ہے،
قرآن نے اس بات کا رد بھی فرما دیا، اور بہترین طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں اس واقعے کو پیش بھی فرما دیا، اور یہاں یہ بھی فرما دیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا، نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا، ولکن شبہ لہم، اور وہ ان کے درمیان لیکن ان کو شبہ ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ان کو شبہ ہو گیا۔ تو یہ آج کا واقعہ تھا، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نہیں بلکہ آپ کا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے، اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔